پیارے ساتھیوں، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جو اسلامک اللہ ہے وہ ایک ایسا اللہ ہے جسے یقین نہیں ہے کہ وہ واقعی اللہ ہے۔ جب کسی ماچھی کو چودھری بنا دیا جائے نا، تو وہ ماچھی چودھری کی کرسی پہ بیٹھ کے بھی اسے آپ کہیں گے نا کہ بھائی حکم دو، تو پھر بھی ہاتھ جوڑ کے کہے گا چودھری صاحب، چودھری صاحب۔ پھر اسے آپ بتائیں گے کہ بھائی تو چودھری بن گیا ہے اور تو آرڈر دے، تو وہ پھر کہے گا چودھری صاحب میری ریکویسٹ ہے وے، تو اس کے منہ سے پھر بھی یہی نکلے گا کہ چودھری صاحب میری ریکویسٹ ہے۔ وہ اس کی ایک اور اگزامپل ہے کہ جیسے شہباز شریف پاکستان میں وزیر اعظم ہے نا، تو اسے جب بھی کوئی آرڈر دینا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے آرمی چیف کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ سر میں آرڈر دے لوں۔ تو جب وہ آرمی چیف سے کہتا ہے کہ ہاں ہاں تو آرڈر دے لے، تو دین وہ آرڈر دیتا ہے۔ کہنے کو شہباز شریف ہی وزیر اعظم ہے، لیکن اصل کون ہے حکمران ملک کا؟ آرمی چیف، آپ سب جانتے ہیں۔ اسلام کی کہانی میں اصل حکمران کون ہے؟ وہ ہے نبی پاک، ٹھیک ہے جی۔ نبی کے حوالے سے آپ کوئی بات کر کے دیکھ لیں تو مسلمان مرنے مارنے پہ تیار ہو جائیں گے، آپ کو گردن اتار دیں گے۔ لیکن اللہ کو آپ جو مرضی کہہ لیں، اللہ جائے بھاڑ میں بھائی، اللہ کی کس کو پرواہ ہے۔ خیر، اسی اللہ کی بونگیاں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں۔ آج میں کچھ آپ کے سامنے ایسی آیتیں لے کے آیا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے دعائیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ ایسا کر دے، اللہ ویسا کر دے۔ اللہ کو یقین نہیں ہے کہ وہ خود اللہ ہے۔ اللہ کو ہمیں بتانا پڑے گا کہ بھائی تو آپ اللہ ہیں، تو کرنا ہے، اے تیری کام نے، تو ہمیں یہ بتانا پڑے گا اللہ کو۔ تو آج ہم ایسی آیتیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ آیتیں پڑھنے سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں کہ اللہ نے کئی جگہ پہ قرآن میں فرمایا ہے، یہ میں نے چیٹ جی پی ٹی سے کہہ کے کچھ آیتیں نکلوائی ہیں، جہاں پر وہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کن اور فیکون ہو گیا، یعنی کہ جب بھی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں تو میں کہتا ہوں کن اور وہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کے کہتے ہی کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کو کچھ زیادہ کرنا نہیں پڑتا، اللہ بس کہتا ہے کن اور ہر چیز جو ہے ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117، اس میں اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ He only says it be and it is۔ سورہ العمران verse 47، He only says it to be and it is۔ سورہ العمران 359، He said to him be and he was۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہی بونگی فرمائی ہے کہ میں جب بھی کہتا ہوں کن تو سب کچھ آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے، میرے کن کہتے ہی فیکون ہو جاتا ہے، میں کہتا ہوں ہو جا اور سب کچھ اسی لمحے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کتنی جگہ پہ اپنے آپ سے دعائیں کرتا پایا گیا ہے قرآن میں، اور وہ ہوتا نہیں ہے۔ یہ کیسا اللہ ہے؟ ایک طرف بڑبولا ہے کہ میں کہتا ہوں کن اور سب کچھ ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف اپنے آپ سے دعائیں کر رہا ہے کہ ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، اور ویسا ہوتا نہیں۔ چلے آئیں دیکھتے ہیں۔ یہ ہے جی چیپٹر 63 اور ورس 4 ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو ان کے جسم آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، اور اگر وہ بات کرتے ہیں تو آپ ان کی بات سنتے ہیں، لیکن اصل میں یہ دیوار سے لگائی ہوئی خشک لکڑیوں کی مانند ہیں۔ یہ ہر زور کی آواز کو اپنے ہی اوپر گمان کرتے ہیں۔ اللہ ان کو ہلاک کرے، اور یہ کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ سے ہی کہ اللہ ان لوگوں کو ہلاک کرے جو نبی پاک پہ یقین نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہاں پر اللہ کی کلیم کے مطابق جب بھی اللہ نے کہا کن تو وہ ہو گیا۔ تو یہاں پر جب اللہ نے کہا کہ اللہ ان کو ہلاک کرے، اللہ اپنے آپ سے دعا کر رہا ہے نا، اللہ اپنے آپ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ ان کو ہلاک کرے۔ وہ مر گئے تھے لوگ جو نبی پہ یقین نہیں کر رہے تھے۔ بھائی نبی پہ یقین نہ کرنے والے لوگ تو آج بھی پھر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ویڈیو بنا رہا ہوں، آڈیو بنا رہا ہوں، اسی طرح اور بھی لوگ ہیں۔ کیا وہ مر جاتے ہیں جو نبی پہ یقین نہیں کرتے؟ کیا ان کو کچھ ہوتا ہے؟ یہاں پر تو اللہ کلیم کرتا ہے کہ جی میں کہتا ہوں کن اور فیکون ہو جاتا ہے، میں اشارہ کرتا ہوں اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر اللہ نے کہا کہ جی وہ مر جائیں، وہ پھر بھی زندہ پھر رہے ہیں۔ اب اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ اب اسی طرح کی بونگی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چیپٹر 9 ورس 30 میں۔
ٹھیک ہے جی، پڑھتے ہیں. اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، یہ نقل کر رہے ہیں ان لوگوں کی باتوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا ان سے پہلے. اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں سے بچلائے گئے ہیں. اب یہاں پر بھی اللہ وہی بونگی مار رہا ہے کہ یہ جو جوز اور کرسچن جو ہیں یہ اللہ کی طرف باتیں گاڑ لیتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہیں، تو اللہ ان کو ہلاک کرے. اب اللہ پھر اپنے آپ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ انہیں ہلاک کرے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کو یہ یقین نہیں کہ وہ خود خدا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ بار بار کہتا ہے کہ اللہ انہیں ہلاک کرے. او بھائی تو آپ خدا ہے، تو آپ ہیں، تو آپ کرنا ہے، تو ہیں. تو اللہ تو کچھ نہیں کر پا رہا، تو وہ اپنے آپ سے صرف دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ ان جیوز اور کرسچنس کو ہلاک کر دے. ٹھیک ہے نا. تو کیا سارے جیوز اینڈ کرسچنس جو ہیں دنیا کے وہ مر گئے ہیں؟ وہ آج تو اسلام کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں، اور پہلے سے زیادہ پڑے ہوئے ہیں. بلکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اب تو اسلامی ملکوں میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اسلام کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہیں. تو یہ چیز تو بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. ایران میں لوگ اسلام چھوڑ چھوڑ کے عیسائی بن رہے ہیں، وہاں پر تو کام الٹا ہی چل رہا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو اللہ کی ان باتوں میں کوئی سچائی ہے؟ جہاں اللہ بار بار اپنے آپ سے دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ انہیں ہلاک کرے. اللہ کو بھول جاتا ہے کہ وہ خود اللہ ہے اور اس نے ہی ہلاک کرنا ہے ان کو. وہ بار بار کہتا ہے کہ اللہ انہیں ہلاک کرے. بیچارہ اللہ. اب اگلی آیت دیکھتے ہیں، چیپٹر 111 اور اس کی پہلی آیت. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کو ابو لہب پہ بڑا غصہ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ آیا ہوا ہے ابو لہب پہ، لیکن اللہ کچھ کر نہیں پا رہا. تو پھر اللہ جب بے بس ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سے دعا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ جب تھک جاتا ہے اور کچھ کر نہیں پاتا تو اللہ پھر اللہ کے آگے دعا کرتا ہے کہ ایسا کچھ ہو جائے اور وہ بندہ مر جائے یا اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں. تو یہاں پر بھی ابو لہب کے حوالے سے اللہ پھر اللہ سے ہی دعا کر رہا ہے کہ پاکستان میں بے شمار بیوقوف ہیں، کروڑوں کی تعداد میں. ایسے بھی نہیں ہے کہ ایک دو ہیں، کروڑوں کی تعداد میں جو اس بیوقوف بوک پہ یقین رکھتے ہیں. یہاں پر اللہ خود سے ہی دعائیں کر رہا ہے کہ اے اللہ اس کو مار دے، اے اللہ اس کو مار دے. اللہ کو کون سمجھائے کہ اللہ تو ہے بھائی. اچھا اگلی آیت دیکھتے ہیں. اب یہ دیکھیں اللہ کی بیوقوفیاں جو ہے نا پہلی سورت سے ہی شروع ہو جاتی ہیں. قرآن کی جو پہلی سورہ ہے وہاں سے اللہ کی بیوقوفیاں شروع ہو جاتی ہیں. اب آپ پڑھنا شروع کریں. یہ پہلی سورہ ہے قرآن کی کہ اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ جو ہے اب یہاں سے اپنی تعریفیں شروع کرے گا. قرآن اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے. ورڈ بائی ورڈ یہ اللہ کے اپنے منہ کے الفاظ. ٹھیک ہے. اب اللہ اپنے منہ سے کیا کہہ رہا ہے؟ شکر اور تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے. ٹھیک ہے. سنتے جائیں آپ. اور وہ بہت رحم فرمانے والا ہے اور نہایت مہربان ہے. اب اللہ اپنی تعریفیں کر رہا ہے اپنے منہ سے. اور وہ جزا و سزا کے دن کا مالک و مختار ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں تک اللہ نے اپنی تعریفیں کی. اب آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اب اللہ کس اللہ کی بات کر رہا ہے؟ اللہ آگے دعا کر رہا ہے کسی اور اللہ کے آگے کہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اب اللہ پھر اپنے کسی اللہ کے آگے دعا مانگ رہا ہے کہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اب اللہ کا اللہ کون ہے بھائی؟ یہ اللہ کتنا کنفیوز ہے. اور پھر آگے اللہ اپنے ہی اللہ سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا اور ہمیں سیدھی راہ پر چلا. ٹھیک ہے. اب اللہ اپنے اللہ سے آگے دعائیں کرنا شروع ہو گیا. اب یہاں پر اللہ دعا کرتا ہی چلا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی راہ پر جن پر تیرا انعام ہوا اور جو نہ مغضوب ہوئے اور نہ گمراہ ہوئے. اب یہاں پر اس پہلی سورہ میں قرآن کی اللہ کی بونگیاں شروع ہو گئیں. پہلے اس نے 3 آیتوں میں اپنی تعریفیں کی، اس کے بعد اللہ نے آگے اپنے کسی اور اللہ سے دعا شروع کر دی ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ہماری مدد فرما. یار یہ کس قدر کنفیوز اللہ ہے اس قرآن کا کہ جیسے یہ نہیں پتا کہ خود اللہ ہے بھائی. اس کو کون سمجھائے کہ بھائی تو چودھری ہے، تو چودھری بن گیا ہے، تنو محمد صاحب نے چودھری بنا دیتا ہے، تو اللہ ہے، تو خود کرنا ہے. لیکن اللہ کو چونکہ یقین نہیں تھا کہ بھائی مجھے محمد نے اللہ بنا تو دیا ہے،
بٹ اصل میں اللہ تو وہ خود ہے نا، اصل میں تو اس نے یہ ساری باتیں گھڑی ہیں، اصل میں تو اللہ محمد ہے۔ یہ اس قدر بے وقوف ہے نا مسلمان، اور پاکستان کے خاص طور پہ مسلمان بہت ہی زیادہ بے وقوف ہیں، حد سے زیادہ بھائی، حد سے زیادہ۔ مجھے تو لگتا ہے اس اللہ کی مدد ہم لوگوں کو کرنی پڑے گی، اتنا مجبور اللہ ہے بیچارہ، ہمیں اس کی مدد کرنی پڑے گی، اتنا مجبور ہے۔ محمد صاحب کے جانے کے بعد سے اللہ بالکل بے یار و مددگار ہو گیا ہے، نہ وہ کوئی نبی بھیج سکتا ہے۔ محمد نے بالکل بند کر دیا، اللہ کی زبان بند کر دی۔ محمد نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ اب اللہ بیچارہ کیا کرے، اللہ کسی کو کوئی نبی بھیج بھی نہیں سکتا، کیونکہ محمد صاحب نے تو کہہ دیا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا چاہیے۔ اب اللہ بیچارہ پھر نبی سے پوچھے گا محمد صاحب سے کہ محمد صاحب میں نبی بھیجاں کہ نہ بھیجاں، تسی دسو۔ اور شہباز شریف نہیں آرمی چیف سے پوچھتا کہ جناب تسی دسو میں کچھ کر رہا کہ نہ کراں۔ حد ہے یار ویسے۔ تو بھائی لوگوں، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو ویری مچ۔